تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان رہتی تو ہمیں دعا کی لذت اور رب کی قربت کا احساس کبھی نہ ہوتا۔ یہ مشکلیں ہی ہیں جو ہمیں سجدوں تک لے جاتی ہیں، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک دنیا کا مال اور جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے نیک کاموں میں لگا دو ورنہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے اور وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے۔ اس دنیا سے کیا جی لگانا جس میں زندگی کی مہلت چند لمحات ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لذت کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنا مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ کے لیے آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ نصیب میں نہیں ہوتا، دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق، دنیا سے بے رغبتی اور نیکی میں لذت عطا کر دیتا ہے۔